الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو غلام ہے۔ 1990 میں ہم جناب کیسر حمدانی صاحب یہاں موجود ہیں، ہم گورنمنٹ کالج میں تھے اور جناب قائد محترم تشریف لاتے تھے تو ہم یہ نعرہ لگاتے تھے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو غلام ہے۔ گلے گلشن سید ریاض حسین شاہ مدث اللہ علیہ، سالار عشق و مستی، قافلہ عشق و مستی، محقق اور معلم صوفی شاعر جناب ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری، قائد محترم جناب ڈاکٹر حمزہ مصطفی، جناب میاں فاروق مصطفی اور قائد صحافت جناب افضل بٹ، دیگر میرے بہت سے محترم یہاں اس وقت کے ہمارے رہنما موجود ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور میرے ساتھی دوستوں، مختصراً میں اس کتاب کی تحقیقی حوالے سے اہمیت چند گزارشات۔ تحقیقی حوالے سے ہم یونیورسٹی میں تحقیق کا کام کراتے ہیں، پی ایچ ڈی لیول کا ابھی تک تو ہم اس حوالے سے نہیں کرا سکے، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم ایم فل لیول کا ایک کام پیر میر علی شاہ صاحب کی جو خدمات ہیں ختم نبوت کے حوالے سے وہ ہم یونیورسٹی میں کرا چکے ہیں۔ ڈاکٹر مجیب احمد اس کے سپروائزر تھے، ہمارے سابق جو چیئر پرسن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سیرت پہ بھی، لیکن یہ ہے کہ میں چار حوالوں سے ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی تحقیقی موضوع پہ کوئی کام کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، یعنی اس کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا تھی۔ تو بہت سے پہلو ہیں اس کتاب کے، لیکن میں چار حوالوں سے اس کی نشاندہی کرنے جا رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت علامہ اقبال اور رد قادیانیت، جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے کہ علامہ اقبال پر جو الزامات ان کی فیملی کے حوالے سے یا ان کے اوپر لگائے گئے، ایک مضمون جس کا یہاں ذکر بھی ہوا ہے، وہ مضمون اخبار کسی میں شائع ہوا اور اس کو بنیاد بنا کر یہ کیا گیا، اس کی تردید ہے یہ، اور تحقیقی انداز میں تردید ہے یہ، کہ یہ سگنیفیکنس اس کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ تحقیق کے مزید در واقعے ہیں اس نے، اور انشاءاللہ ہم یونیورسٹی لیول پہ اس پہ تحقیق کرائیں گے، اور جتنا یعنی جو میٹیریل ملتا ہے اس کو پہلے جو کہ ریویو کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے دیکھ کے کرائیں گے۔ تو یہ اس کی یہ اہمیت ہے۔ پھر وقت کی جو ضرورت تھی، آج یہ مبارک ثانی کیس کے حوالے سے یہ موضوع زیر بحث ہے، اور ضرورت تھی کہ اس طرح کی کتاب لکھ کے قادیانیت کا رد کیا جائے۔ تو اس کی جنرل پرسپیکٹیو میں، یعنی اقبال سے ہٹ کے، اس کی آج کی اس چیلنج جو موجود ہے اس حوالے سے اس کی اہمیت ہے۔ اور چوتھی جو خود ڈاکٹر صاحب نے اس میں ذکر کیا ہے کہ علامہ اقبال نے بہائی فرقے کے حوالے سے کہا کہ وہ قادیانیوں سے بہتر ہیں۔ کس حوالے سے؟ کہ وہ قادیانیوں سے اس لیے بہتر ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام سے الگ مان لیا ہے اور اس کو تسلیم کر لیا ہے، اپنے آپ کو اسلام سے الگ کر لیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک فرقہ ہیں، یہ آستین کے سانپ ثابت ہوئے ہیں کہ اس لیے کہ یہ بیچ میں گھس کے اپنے آپ کو ظاہر نہ کر کے، اور ابھی تک اپنے آپ کو ایک فرقہ جو ہے وہ اسلام کا ایک فرقہ ظاہر کر کے یورپ میں اور دوسرے ملکوں میں بھی کام کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ تسلیم نہیں کر رہے کہ یہ غیر مسلم ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اس کی یہ بڑی اہمیت ہے کہ اس وقت سے لے کر، یعنی 1909 سے لے کر آج تک، یہ جو اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں، یہ ایک اس کی اہمیت ہے کہ
اس کتاب نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ ان کی یہ خصلت کہ چھپ کے مسلمانوں کے اندر کام کرنا اور اپنے آپ کو ڈکلیئر نہ کرنا، اور اسی لیے مختلف اداروں میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ سب سے زیادہ خطرناک اگر کوئی ہے غیر مسلم اتنے خطرناک نہیں ہے جتنے کہ یہ ہیں غیر علامہ اقبال کے نزدیک. تو یہ چوتھی بڑی اس کی سگنیفیکنس ہے، یعنی جو میں 4 اسپیکٹس کے حوالے سے. باقی میں تحقیقی حوالے سے اگر اس پہ بات کروں، بہت لمبی باتیں میں نہیں کروں گا کیونکہ وقت پہلے بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کنیکٹیویٹی جو تھیسس ہوتا ہے نا، اس میں کنیکٹیویٹی ہوتی ہے. یعنی ایک بحث شروع کی اور اس بحث کے گرد، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بہت اچھا مقرر ہے کہ اس نے آیت کریمہ پڑھی اور اسی کے گرد اپنی تقریر کو جاری رکھا. یہ اسلوب ہوتا ہے تحقیقی کتاب میں کہ جب ایک تحقیق کا موضوع لیا، ایک تھیسس ہے، وہ تھیسس ایکچولی جو ہے وہ کنیکٹیویٹی کا ذریعہ ہے، وہ ویزیبل ہونا چاہیے ہر ایک سیکشن کے اندر، ہر ایک چیپٹر کے اندر. تو یہ ماشاءاللہ اس کتاب کی یہ اہمیت ہے کہ یہ شروع سے لے کر آخر تک ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب نے. اور ان کا اسلوب تحریر، جس طرح کہ ان کا گفتگو کا انداز ہوا کرتا تھا اس نوجوانی کے اور جوانی کے عالم میں اور آج تک ہے، وہی ریفلیکٹ کرتا ہے یہاں کہ تحریر میں جس طرح آپ کو خاصا حاصل ہے کہ وہ ایک بحر ہے، ایک ترتیب ہے، اور اس ترتیب سے ساری، اور جو چیپٹرائزیشن ہے اس کی بھی ترتیب، یہ جس طرح یعنی بہت امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں، یعنی عقیدہ ختم نبوت کو ڈیفائن کرنا، پھر قرآن، پھر حدیث سے، پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احادیث اور مفسرین کے اقوال سے، اور پھر عقیدہ ختم نبوت اور اقبال، یعنی پوری وہ بحث اور ایک سٹیج بنا کے علامہ اقبال کی آگے پھر جو کنٹریبیوشن ہے اس پہ کام ہوا. اور اس میں 2 امپورٹنٹ جو سیکشن ہیں، عقیدہ ختم نبوت اور اقبال، اور اس کے ذیلی سیکشنز ہیں علامہ اقبال اور قادیانیت. تو اس کے ذیلی جو ہمیں نظر آتے ہیں چیپٹر اور سیکشن. پھر آخر میں احادیث کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر دلائل دے کر آپ نے اس کو اختتام کیا. آخری بات میں یعنی بہت مختصر میں نے بات کی ہے، ویسے تو یہ فلیگ جو لگے ہوئے ہیں یہ میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس صورتحال کے مطابق، لیکن صرف تحقیقی جو اس میں اس کی اہمیت ہے تحقیق کے حوالے سے. اس کے علاوہ 2 صرف باتیں ہیں جو میں نے کرنی ہیں، اور ایک ہی بات کی 2 حصے ہیں. ایک بات یہ کہ جب کوئی تحقیقی کتاب جو ہے اس کو پرکھا جاتا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ سورسز کون سے یوز کیے گئے ہیں. اچھا، سورسز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پرائمری سورسز امپارٹنٹ ہے، پرائمری سورسز کتنے یوز کیے گئے. تو میرے خیال میں پرائمری سورسز اگر ہم آخر میں کتابیات پر نظر دوڑائیں تو ایک ہمیں پوری لائن نظر آتی ہے قرآن حدیث سے لے کر آخر تک جو ان کے سورسز، علامہ اقبال کے اوریجنل سورسز. پھر یہ ہے کہ جو قادیانیوں کے یوز کیے گئے ہیں وہ بھی ان کی عبارات ان کی کتابوں سے دی گئی ہیں. اور یہ کسی کتاب کو پرکھنے کا معیار ہوتا ہے کہ اس کی ویلیڈیٹی، اس کی جو ہم اپلائی کرتے ہیں ہسٹری میں کریٹیسزم، انٹرنل اور ایکسٹرنل کریٹیسزم. انٹرنل اور ایکسٹرنل کریٹیسزم کے معیار پر یعنی جو اس کتاب کی باہر کی پوزیشن ہے اور جو اندر کی ہے، اندر کی انٹرنل جو سورسز جو بحث کی گئی ہے، جو باقی چیزیں ہیں. اب ان سورسز کے اوپر بھی کریٹیسزم ہوتا ہے کہ ان سورسز کی ویلیڈیٹی کیا ہے. تو وہ سارے سورسز کریٹیسزم اگر اپلائی کیا جائے تو وہ سارے سورسز ویلڈ سورس ہیں اور اویلیبل ہیں، ایکسیسیبل ہیں. اور اس حساب سے اس کتاب کی بہت اہمیت ہے. یعنی یہ دونوں پہلو اگر دیکھے جائیں کہ ویلیڈیٹی اس کی چیک کرنے کے لیے کون سے سورسز استعمال کیے گئے، پرائمری سورسز استعمال کیے گئے. پھر ان پرائمری سورسز کے اوپر اگر بحث کی جائے تو ان کی ویلیڈیٹی پر بحث کی جائے تو وہ بہت اتھینٹک سورسز استعمال کیے گئے ہیں اور وہ سورسز ایکسیسیبل ہیں عام لوگوں کو اور اویلیبل ہیں. ان میں سے چیزیں دی گئی ہیں. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ ڈاکٹر صاحب کو خراج تحسین نہیں بلکہ پوری قوم کو، مسلمانوں کو خراج تحسین ہے کہ یہ اس طرح کا کام جو ہے وہ جو ہمارے نوجوان نسل ہے
اس کی رہنمائی کے لیے ہے، اور جو محققین ہیں ان کی تحقیق کے لیے، عام فہم ہے، عام ریڈر یعنی لے مین سے لے کر ریسرچر تک کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ میں دو مختلف اشعار علامہ اقبال کے پڑھ کے اجازت چاہوں گا جو میری پسند کے ہیں۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب نے اور بہت سے لوگوں نے پڑھا ہے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، مجھے بہت پسند ہے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آب روئے ماں زنام مصطفیٰ است۔ اور ایک اقبال کا سیدہ کائنات کے حوالے سے، رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است، ورنہ گرد تربتش گردید میں، سجدہ بر خاک روح پاشید میں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز عشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات دینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا رہی۔